पंखा चला दो। धूप में तू था शजर, तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, तुझ रोए जब वो सहर, फातिमा ज़हरा तुझ रोए, अब्बास तेरा हक है, कैसे सरों को ढांपे बाजू बंधे हुए हैं, खून रो रही है आँखों से खून के रास्ते, खून में नहा रहे हैं, क्या शाम आ गया है, अम्मा फिजा बता दे मुझको, पत्थर क्यों आ रहे हैं। तो भाई ये तिल्ले ज़ैनब भी आ गए और देखें 8 महीने में कितना। अम्मा रुका न शिमरे लई मेरे बैन से, सत्तर कदम थी दूर ये ज़ैनब हुसैन से। खैमा का उसके बाहर। चलिए यहाँ पर अभी हम लोग मगरिब बैन की और ईशा की नमाज पढ़ेंगे। तो भाई अभी हम लोग ना होटल जा रहे हैं भाई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई, संभाल ज़ैनब को ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर, उम्मे लैला। ये बिल्कुल मौला अब्बास के हराम गुजरी के पास है, बिल्कुल बराबर है। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज है यार 8 लाख जैसे भी यार आज हम लोग ना जुम्मे को निकल जाएंगे और अभी है 3 दिन से 4 दिन में बाकी हैं। और लेकिन आज मुझे दिन नहीं पता भैया आज क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है यार मौला अब्बास के सरदार में ना काफिले वाला ने मजलिस रखी है, तो हम आज मजलिस में जाएंगे और आप लोगों को भी लेके जाएंगे और मौला अब्बास के हरेम की ज़ियारत भी कराएंगे आपको। तो चलते हैं। फुली तैयार हो चुका है क्योंकि ना अब 10 मिनट रह गए हैं तैयार वो जाने में। 3 बजे जाना था ना। ये देखें आपका भाई कैसा आज कैसा लग रहा है। मैचिंग की आउटफिट कर लिया मैंने। तो अब निकलने वाले हैं भाई हम लोग 10 से 15 मिनट में। तो अगर आप लोगों को अच्छे व्लॉग लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई। मस्त ठीक है। तो अभी चलते हैं भाई। जबरदस्त से चीनी
میں صدا دیتی رہی تو ناغازی آل عمران کہاں اور جردان کہاں یہ بہر زیارت کرتے جائیے. دایاں بازو ہے ملا الفضل کا. لوگ دوسرے بازو کی طرف جا رہے ہیں. دائیں بازو پہ ہم لوگ آئے ہیں. جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے دنیا دیے پہرے کیسے تیرے لاش پہ سکینہ تجھے روئے تیرا حق ہے. ابھی ہم لوگ تلے زینبیہ پہنچ گئے ہیں بھائی. برائے خوشنودی شہزادی سیدہ جن مقامات سے آپ ہوتے ہوئے آئے ہیں، مقام کف احمد دائیں بازو قلم ہونے کا مقام سرکار باب الحوائج ابو العباس علیہ السلام کا، جہاں دائیں بازو قلم ہوا اندر مارکیٹ میں اس کی زیارت کیا ہے. یہ بتا رہے ہیں پھر وہاں سے ایران باہر جو حرم کے بالکل سامنے مقام تھا، مقام کف ایسر یعنی بایاں بازو قلم ہونے کا مقام. اور یہ جو مقام ہے اس مقام کا نام ہے مقام شیر فضہ. فارسی میں مقام شیر فضہ کہہ رہے ہیں، عربی زبان میں اسد الفضہ کہتے ہیں. اسد عربی زبان میں کہتے ہیں شیر کو، ہم شیر کہتے ہیں، فارسی میں شیر کہتے ہیں. اس کے حوالے سے اہل کربلا کے نزدیک یہ معروف ہے کہ جب یوم عاشور تمام شہداء مقتل میں آرام فرما تھے اور تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا. امر سر ملعون نے شب سے کہا کہ لشکر کو حکم دو کہ شہداء کے لاشوں کو پامال کیا جائے. یہ پامال میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پامال یعنی ٹکڑوں میں تقسیم کرنا. کیسے؟ لاشوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا. گھوڑوں کے نئے نال لگائے گئے. نال کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تو نال کہتے ہیں جوتے کو، لیکن گھوڑے کے جو سم ہوتے ہیں نا، گھوڑے کے پیروں کو سم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گھوڑے کے سموں کے نیچے لوہے کا یو شیپ میں ایک ٹکڑا لگتا ہے. یو شیپ میں لوہے کا ایک ٹکڑا لگتا ہے گھوڑے کے پیروں میں، گھوڑے کے سموں میں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نال کہا جاتا ہے، گھوڑے کا نال. ٹھیک ہے، اس کے بغیر جو ہے گھوڑا صحیح نہیں چلتا. ٹھیک ہے، نئے نال گھوڑوں کے سموں میں، پیروں میں لگائے گئے ہیں. اب اس کی تاریخ سیدھی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. اور اس کے بعد حکم ملا کہ یہ مقتل میں جتنے شہداء کی لاشیں ہیں ان لاشوں کے اوپر ان گھوڑوں کو دوڑایا جائے.
تاکہ یہ لاشیں ٹکڑوں میں تقسیم ہوں۔ کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں، خون رو رہی ہے آنکھوں سے خون کے راستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اماں فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی کہ تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے اپنے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے اماں فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے ہیں، قیدیوں دعا دو یہ دن ہم پہ آئے لے۔ تو بھائی یہ تلے زینب بھی آ گئے اور دیکھیں 8 مہینے میں کتنا چینج ہو گیا یار۔ ٹیلے کو کہا جاتا ہے، مماثلت بھی ہے تھوڑی تلفظ میں، اگر تھوڑا آپ غور کریں، تلہ اور ٹیلا۔ یہ جو مقام کی تعمیر ہو رہا ہے، یہاں اس تعمیر سے کافی عرصہ ہے، جب یہ یہاں پر روزہ نہیں بنایا گیا تھا تو اس سے چھوٹا روزہ تھا یہاں پر، اس مقام پر جو پہلے خواتین یا مومنین زائرین آ چکے ہیں اس سے کم زیارت کی ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ مخصوص کیا گیا ہے تلہ زینبیہ کی نسبت کی وجہ سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اس لیے اس پورے حصے کا صحن کا جو باب قبلہ کے سامنے یہ جو صحن کا حصہ ہے پورا، یہ اس روڈ سے آخر تک ہے۔ یہ نیچے بھی ہے 2 منزلہ نیچے بھی بنا ہوا ہے یہ سب، اور اس میں تقریباً 10 لاکھ انسان جو ہے اتنا، یہ نیچے سرداب بنے ہوئے پورے، وہ آخر تک یہ جائیں گے، 10 لاکھ جو ہے زائرین اس میں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر تلہ زینبیہ ہے اس لیے اس کو نسبت جو ہے وہ جناب عقیل بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اس مقام پر اس مقام پر دیکھیں یہ سامنے گنبد ہے، یہاں تلہ زینبیہ ہوا کرتا تھا، یہاں سے سامنے جو گنبد پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خیام حسینی کا ہے۔ کے بعد کئی مقامات ہیں، آج کے ہمارے شیڈول میں جو ہے آخری زیارت خیمہ گاہ کی ہے۔ اب اس صحن عقیلہ میں بھی کئی مقامات ہیں جو پہلے جو یہاں بازار ہوا کرتے تھے، ہوٹل ہوا کرتے تھے، تو ہم یہاں جاتے تھے، زیارت کرتے تھے مقامات۔ مثلا یہاں پر تلہ زینبیہ، درمیان میں یہاں پر ہم سیڑھیاں چڑھ کے یا پیچھے سے آتے تھے جو ہے گلی سے، بازار سے چھوٹا سا تھا، یہاں ایک مقام تھا خیمۃ الحرب، خیمہ ہے یعنی خیمہ، حرب یعنی جنگ، ایک ایسا خیمہ تھا جس میں جنگ کے ساز و سامان رکھا جاتا تھا۔ یہ خیمہ امام حسین علیہ السلام اور لشکر سید کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے لیے جب آپ نکلیں گے تو اس کے آلات، اس کے ساز و سامان، تلوار، وہ جو زمانے میں جو ہے جنگ کے آلات استعمال ہوتے تھے، تلوار، بھالا، نیزہ، تیر، خنجر، کلاڑی، یہ چیزیں جو ہے وہ پورشن جو تھا جو خیام حسین جس کی ہم زیارت کرنے جائیں گے،
یہاں پر فیملیز رہ رہی تھی، تو وہاں پر یہ جنگی ساز و سامان نہیں رکھا گیا. اما رکا نہ شمرے لئی میرے بین سے ستر قدم تھی دور یہ زینب حسین سے بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا. شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا. بھائی بھائی تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے لیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا. سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا. بھائی بھائی دیکھ کر مجھ کو خیمہ گاہ میں اب اگر شروع میں دیکھیں تو مولا عباس علیہ السلام کا خیمہ گاہ آ جاتا ہے، اور ابھی مولانا صاحب اور بیان کریں گے. اب پیچھے آگے جاتے جائیں گے تو اور لوگوں کے خیمہ گاہ یعنی مولا حسین علیہ السلام کے خیمہ گاہ اور بھی بہت سے خیمہ گاہ آتے ہیں، تو آپ ویڈیو میں آگے دیکھیں. ٹائم بھی اتنا نہیں ہے اور اسپیکر بھی چل رہا ہے، تو آواز جو ہے نہیں پہنچ پائے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں قریب ہو جائیں. خصوصاً جو مومنین و مومنات پہلی دفعہ ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، باقی جو پہلے آ چکے ہیں وہ دوسروں کو ضرور بتائیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ خیام حسینی پہلے کہاں جو ہے نصب ہوئے، شہر القمہ پہ، جہاں پہ ہوٹل ہے اسی کے آس پاس کا ہی شہر القمہ پر 6 محرم تک خیمے وہیں تھے. 6 محرم سے منتقل ہوئے یہاں. ٹھیک ہے، ترتیب اس کی یہ ہے کہ یہ جو انٹری جہاں سے آپ کی ہو رہی ہے، جو مرکزی صدر دروازہ ہے، یہ دراصل مولا عباس علیہ السلام کا خیمہ ہے. اور یہ جو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تمام اصحاب کے خیمے تھے. تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام کے خیمے. یہ جو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو محرابیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ خیموں کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آواز آ رہی ہے؟ اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ جگہ بنی ہوئی ہیں، یہ جو میرے پیچھے بھی ہے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں بیویوں کی سواریوں کو بٹھایا گیا تھا. مہمانوں کو، ہماریوں کو، بیویوں کی سواریوں کو یہاں پر بٹھایا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ میں سے بعض لوگ جو ہے وہ انگلش سمجھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے عرض کر دوں کہ یہ اہل بیت الاسلام کے لیے پارکنگ کی جگہ ہے ان کی. ٹھیک ہے، اعتراض تو نہیں ہے کسی کو جو ہے استعمال کرنے میں کہ بھائی آپ مولانا نے جو ہے پارکنگ کا لفظ استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے بھائی.
یہ یہاں پر محملوں کو، سواریوں کو، یا جن جو ہے سواریوں پر اہل بیت النظام، خصوصاً بیویوں کی سواریوں، ان کو بٹھانے کی جگہ. اب یہاں سے جیسے آپ داخل ہوں گے تو ترتیب جو ہے مین 3 خیموں کی ہے، باقی خیمے یہیں کہیں آس پاس ہوں گے. قریب آ جائے نا آپ، وہاں تو آواز نہیں آ رہی ہوگی. ترتیب کیا ہے؟ یہاں سے داخل ہوں گے، سامنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا خیمہ نظر آئے گا. کس کا خیمہ ہے؟ امام حسین. پہلا خیمہ سامنے کس کا ہے؟ کس کا خیمہ ہے؟ امام حسین. اس کے پیچھے جو خیمہ تھا، جو جگہ تھی، وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. کس کا خیمہ؟ پہلا خیمہ کس کا؟ امام حسین. اس کے پیچھے جناب زینب کبریٰ سلام. بی بی کے خیمے کے ساتھ بالکل جڑا ہوا خیمہ سید سجاد کا، امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، درمیان میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا خیمہ، اور آخر میں کس کا خیمہ؟ امام سجاد علیہ السلام کا. عظمت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یعنی میری کیا مجال کہ بیوی کی عظمت کے لیے کوئی ایک لفظ جو ہے میں اپنی زبان سے جاری کر سکوں. اس بیوی کو امامتوں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہوا، یعنی ایک جاتی ہوئی امامت امام حسین علیہ السلام، اور ایک آتی ہوئی امامت، جاتی ہوئی امامت اور آتی ہوئی امامت نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے. اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. یہ زینب کبریٰ ہے. یہ کربلا صرف امام حسین کی نہیں ہے، شریکت الحسین. اب شریکہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہ جو بچے جو ہے انگلش زیادہ سمجھتے ہیں نا، ان کے لیے شریکہ یعنی پارٹنر. کربلا پارٹنرشپ ہے کربلا میں. اور امام حسین علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں. کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں، امام حسین اور بی بی. حدیث عشق 2 بابس، کربلا و دمشق، یہ کی حسین رقم کر تو بس دیگر زینب، یہ جناب زینب کبریٰ سلام. باقی جو اطراف ہیں اسی میں یہ اندر ہی یہ دیگر جو ہے بیویوں کے خیمے. اور یہ ترتیب یہاں سے جا رہی ہے، یعنی یہ فیملی کی بات کر رہا ہوں. باقی یہ صاحب جو ہیں وہ باہر ہیں. یہ جو محرابیں ہیں ان کے اس طرف جو ہے ان کے دروازے ہوتے تھے خیموں کے. یہاں سے فیملی اور جو خاندان ہے ان کے خیمے شروع ہو رہے ہیں. اور یہ ترتیب جا رہی ہے اس کونے تک، اس کونے تک جا رہی ہے. آخر میں کس کا خیمہ ہے؟ حضرت قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ. حضرت قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ. بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ مولا نے شہزادے کو اپنے سے دور رکھا ہے. نہیں، ان خیام حسینی کے نگران 2 ہیں، ایک کا نام عباس ہے، دوسرے کا نام قاسم ہے. ان خیموں کے نگران 2 ہیں، ایک کا نام عباس ہے، دوسرے کا نام قاسم ہے. ٹھیک ہے. یوں ہی نہیں، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ بیٹا قاسم موت کو اپنے نزدیک کیسا پاتے؟ موت کیسی لگتی تمہیں؟ فرماتے احلا من العسل، شہد کے ذائقے سے زیادہ جو ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے. کون ہے؟ یہ قاسم ہے. جناب قاسم ابن امام حسین مجتبیٰ کا خیمہ آواز آ رہی ہے اب تک؟ سب سے آخر میں. تو یہاں یہ تمام سے خیام کی زیارت کریں گے اور کوشش کریں. اچھا جی، یہ آ جاتا ہے پھر مولا حسین کا خیمہ، جیسے کہ مولانا صاحب نے آپ کو بتایا. پہلے مولا عباس کا تھا، مولا حسین کا. سب زیارت کرو. مولا حسین کے بعد مولا سجاد کا یہ خیمہ تھا بالکل پیچھے. اس کے بالکل اینڈ میں جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ کہا جاتا ہے. دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے بالکل اینڈ میں آ کے ان کا خیمہ گاہ بنا ہوا ہے. تو آپ سب بھی زیارت کریے ان کے خیمہ گاہ کی. اچھا جی، یہاں پر ابھی ہم لوگ مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. تو بھائی اب اس کے بعد یار ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے یار ہوٹل. یہاں پہ بیٹھا ہوں
تو بھائی ابھی ہم لوگ نا ہوٹل جا رہے ہیں بھائی خیمہ آغاز سے نکلنے کے بعد. تو بھائی یار ابھی ہم لوگ ہوٹل آ چکے ہیں اور یہاں سے جو ہے نا 7:10 پہ 7:30 بجے نا نیچے ڈنر ہے اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے مولا عباس کے سرداب میں. وہاں پہ مجلس رکھی ہے تو چلتے ہیں بھائی وہاں پہ. ابھی پہلے کھانا تو بھائی یار ابھی ہم لوگ یہاں جا رہے ہیں مولا عباس کے حرم میں. تو میں نے وہاں کی زیارت نہیں کرائی تھی تو اب ہم لوگ آپ کو زیارت کروا دوں گا میں. اور وہاں پہ نہیں کرائی تھی؟ نہیں نا لوگ میں نہیں کری تھی, مولا حسین کی کرائی ہے. تو فی الحال ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سرداب میں مولا عباس کے مجلس ہے قافلے والوں نے رکھی تو ہم لوگ اس میں جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو بھی لے کے چلتے ہیں. اسٹارٹ ہے. ان کے پاؤں کیسے ہیں؟ دیکھیں 3 پہ رکے ہم نے اس کو دبا کے رکھا. یہ کھلا نہیں دروازہ جیسے کہ ابھی 2 آیا. کھلنے سے پہلے اس کو دبا دوں گی کھلے گا ہی. چل جی ہم لوگ ابھی سرداب میں آ چکے ہیں. ہم لوگ سرداب میں مولا عباس علیہ السلام کے نیچے بالکل سمجھے جو قبر ہوتی ہے 3 فلور نیچے اور ہے. تو ابھی یہ سرداب یہ ہے تو آپ سب بھی یہاں سے زیارت کر لیں مولا عباس علیہ السلام کی کیونکہ اوپر ابھی بہت زیادہ رش ہوگا. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جو گرا, شمر نے مارا لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر. لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر. لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر لیلا سنبھال زینب کو اور اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے پرچھی ابھی
نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے۔ سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ برائے کشمیری شہادہ کے پہلے السلام سلام عرش کے دائیں طرف حسین الحسین مصباح خدا و سکینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ۔ اب جس وجود میں جہاں جہاں اندھیرا ہے، ظلمت ہے، وہاں روشنی اور ہدایت کہاں سے آئے گی؟ امام حسین سے۔ ہم آپ جو یہاں آئے ہیں کربلا میں، ہم اپنے دلوں کی ظلمت کے دیے کو سید الشہداء کی زیارت، توجہ میری طرف رکھیے گا، اور سونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم جو یہاں کربلا میں آئے ہیں، یہاں اپنے دلوں کی ظلمتوں کو، دلوں کے اندھیرے کو، جو گناہوں کے اندھیروں سے ہمارے قلوب بھرے ہوئے ہیں، وہ اندھیرا ہے، اسے منور اور روشن کرنے آئے ہیں کربلا کی زیارت۔ یہ کربلا کی زیارت ہے۔ زیارت یہ ہے، خبردار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، متنبہ ہو جائیں، اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ زندگی بہت ہی قلیل ہے، کوئی بھی لمحے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی جوان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پہلے جو ہے کوئی بوڑھا مرے گا، اور کوئی بوڑھا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ پہلے مریض مرے گا۔ کسی کا کسی ٹائم سے وقت آ سکتا ہے۔ ہر وقت، خصوصاً کربلا کی زیارت کے بعد، ہر وقت یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے مولا سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے قریب کرتے جائیں۔ حسین کے دروازے پہ آئے ہیں اس ہدایت کلوں سے اپنے وجود کو منور کرنے کے لیے۔ نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین او سب آسرا، لیکن حسین کی جو کشتی ہے وہ تمام نجات کی کشتیوں سے بڑی ہے، وہ تیز ترین ہے۔ معصوم امام صادق امام فرما رہے ہیں، جو کشتی سید الشہداء کے پاس ہے نجات کی، سب سے بڑی ہے۔ تمام ائمہ کیا ہے؟ کشتی نجات ہے، لیکن سید الشہداء کی کشتی ایسی ہے کہ جو مجھے سے تمام گناہگاروں کو جگہ دیتی ہے۔ آؤ تمہیں بھی نجات کی گالی، نجات کی تمہیں بھی پار لگا، ہر ایک کو سمجھ، ہر گناہگار وہ اسرع، سب سے تیز رفتار کشتی یہی ہے جو منزل میں پہنچائے۔ یہاں سے جب کوئی زائر جائے، اپنے وجود کو ہدایت کے چراغ کے ساتھ منور کرتے جائے۔ دیکھو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اکبر جانے لگے مقتل کی طرف، گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اچانک اکبر نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی کہ میرے گھوڑے کے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اکبر نے لجام فرس کو روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ اکبر کا بوڑھا بابا، 58 سال کا ضعیف بابا، اٹھتا گرتا سنبھلتا اکبر کے گھوڑے کی طرف دوڑتا آ رہا ہے۔ اکبر سے دیکھا نہ گیا، گھوڑے سے اترے، بابا کی طرف بڑھے، بابا کو اٹھایا، بوسہ لیا، پوچھا بابا ابھی کوئی اجازت نہیں دی، میرے پیچھے پیچھے اس انداز میں کیوں آ رہے
بس مختصر کر دوں، سب سے وداع کر لیا. دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، باد صغرا کا کیوں بلایا، دل سے لگاؤں میں کیسے، رنگ دل سے لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر کیسے ہے حوالہ، اکبر اکبر میرا سے ہے حوالہ اکبر. تو بھائی ابھی ہم لوگ یہاں پہ کہوا پی رہے ہیں ہوٹل کے نیچے، وہاں پہ ملتا ہے تو ابھی کہوا پیتے ہیں انشاءاللہ فجر. The next day. تو میں آپ لوگوں کو زیارت کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں مولا پاس کے حرم میں. یہ میں نے زیارت نہیں کروائی تھی آپ لوگوں کو، تو چلتے ہیں. مولا عباس کے حرم میں آ گئے ہم لوگ. السلام علیکم. السلام. اچھا جی بھلے اندر سے کیمرہ الاؤ نہیں ہے میرے خیال میں، تو یہیں سے آپ لوگ زیارتیں کر لیں. کوشش یہی کروں گا کہ اندر سے بھی کرا لوں. اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں بی بی فاطمہ کا، یہ بالکل انہوں نے ریئل بنایا ہے، ایسا لگنے رہا کہ یہ بالکل ایسے ہی تھا، ایسا لگ رہا ہے. ہم یہ بالکل مولا عباس کے حرم گزری کے پاس ہے، بالکل برابر ہے. حرم میں تو یہاں پر آپ کو میوزیم ہے، یہاں پر تو آپ کو وہ دکھا وہ جگہ بھائی، یہ مولا حسین کی دے رہے ہیں بھائی. کیا بات ہے. ہم جو ہے بھی اوپر تک آ گئے تھے، آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ ہم اوپر بھی آ گئے. تو بھائی یہ تھا یہاں کا اوپر کا جو دکھانے کا تھا، تو بہرحال میں نے ساری زیارتیں آپ کو دکھا دی. ابھی پلک سانبرا یہ چیزیں رہتی ہیں، تو یہ تھی جگہ. جی یہ وہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا. یہ بالکل حرم کے اندر ہے امام حسین علیہ السلام کے. تو آپ سب بھی زیارت کریں اور میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں.
یہ مولا حسین کے ذریعے کے بالکل برابر میں یہ ہے بھائی بین الحرمین حسین، وہ مولا عباس کا روزہ، مولا حسین کا۔ اچھا جی یہ ہے بھائی مقام ظافر جن، یہ دیکھیں بھائی اتنا خوبصورت بن چکا ہے یہ مقام ظافر جن۔ میں نے یار آپ لوگوں کو ہلکے ہلکے نظارتیں کرائے رہا ہوں کاٹ کے بیچ میں سے، تو یہ وہ لوگ جو ہے نا کافی لمبا ہونے والے۔ ابھی ایک اور مقام پہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ چلتے ہیں، وہاں کی بھی زیارت کراتے ہیں۔ پہنچ گئے بھائی مقام امام زمانہ۔ مقام امام زمانہ کے اندر کی انٹرسٹ یہ تھی کہ وہ لوگ کیسے سو رہے ہیں، حرم کے اندر جو سکون ہے نا بھائی وہ بات ہی الگ ہے۔ یہ بھائی مقام امام زمانہ۔ ابھی یہاں پہ ہم لوگ نا نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ والا وہ لوگ نا بہت زیادہ نا لمبا ہو چکا ہے، تو ہم نے عراق کی میں نے ٹوٹل زیارت میں نے آپ لوگوں کو کرا دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شب جمعہ ہے، تو آج کی رات سمجھیں ہم لوگ نہیں، ہفتے کی یہ پتہ نہیں یار آج کی رات ہے یا کل کی رات ہے، ہم لوگ نکل جائیں گے وہاں عراق سے، اور سامرا بلد وہاں پہ جا کے ہم لوگ ایک دن اسٹے کریں گے ہوٹل میں، اور وہاں کی زیارتیں کر کے ہفتے کو ہم لوگ ہفتے کی رات کو نکل جائیں گے ایئرپورٹ کے لیے۔ تو یہ جو دن ہے نا ہمارے کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، نجف کربلا آتے ہیں ایسا لگتا ہے سپنا ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ سب کو زیارتیں کرا دی تھیں سبھی یہاں کی جتنی بھی ہیں، تو یہ جب لوگ کافی زیادہ لمبا ہو چکا ہے، تو میں اسی کہیں پینٹ کرتا ہوں، اچھا لگا تو سبسکرائب لازمی کر دیا گا، لائک شیئر سب ٹھوک دینا بھائی، اور میں ملتا ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے کانٹینٹ میں۔